بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بچہ ہے جو کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس سے شفا نہیں مل رہی، بہت سے علاج کروا لیے، ہر طرح کے ٹیسٹ کروا لیے، مہنگی سے مہنگی دوائی کھا لی، مگر کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اگر کوئی تھوڑا فائدہ ملا بھی تو وہ صرف چند دنوں کا عارضی طور پر ملا، اس کے بعد پھر وہی تکلیف۔ آدمی ہر طرح سے مایوس ہو چکا ہے، پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی پریشانی میں، اتنی ٹینشن میں آ گیا ہے کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اگر بچے بیمار ہیں تو والدین سخت پریشان رہتے ہیں، اور اسی طرح اگر والدین بیمار ہوں تو بچے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی اگر بیمار ہو تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی مریض ہے تو اس کے گھر کا کوئی فرد سورہ انعام پڑھ کر اس پر دم کرے، اور پانی پر بھی سورہ انعام دم کر کے اس کو پلا بھی دے اور اس کے جسم پر اس پانی کے چھینٹے مارے۔ اور اگر مریض خود یہ پڑھ سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ اس یقین کامل سے کریں کہ اس کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے ان کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ سورہ انعام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن یہ سورت خود اپنے بندوں کو سنائیں گے۔ کتنی اس کی برکت ہے، کتنی یہ سورہ مبارک ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سورہ رحمان وہ رب رحمان خود پڑھ کر سنائے گا۔ اور اسی طرح سورہ انعام کے بارے میں بھی ارشاد ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ دن میں کسی بھی ایک وقت میں کرنا ہے، وہ جب بھی آپ کو مناسب لگے وقت، آپ نے اس وقت میں سورہ انعام پڑھنی ہے ایک دفعہ، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اسے کسی پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی رکھ لینا ہے، اور جو مریض ہے اس کو ویسے بھی آپ نے دم کرنا ہے اور اسے وہ پانی بھی پلانا ہے، اور اس پر اس پانی کے چھینٹے مارنے ہیں۔ یہ عمل آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو اس چیز پر یقین نہیں ہو جاتا کہ اسے شفا مل گئی ہے، اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ یہ عمل پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا کریں گے۔ جو بھی آپ کے گھر میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک مزدور کے گھر کے سامنے ایک شرابی آوارہ لڑکا رہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گھر کے پاس کھڑے ہو کر شراب پیتا، اور جب شراب ختم ہو جاتی تو اس کی بوتل وہ سامنے مزدور کے گھر پھینک کر توڑ دیتا۔ مزدور بیچارہ نکلتا باہر، صفائی کرتا اور اپنے کام پر چلا جاتا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا، اور جب اپنی مزدوری لے کر واپس گھر آتا تو وہ شرابی اسے رستے میں روک لیتا اور اسے ڈرا دھمکا کر، پریشان کر کے، اس سے بدتمیزی کر کے اس کے پیسے چھین لیتا۔ وہ بیچارہ مزدور بوڑھا انسان تھا، غریب تھا، کمزور تھا، لیکن شرابی جو ہے وہ جب اسے زیادہ ڈراتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا تو وہ بیچارہ اپنے پیسے اسے دے دیتا تھا، اور خود سارا دن محنت کرنے کے باوجود خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ جاتا۔ جب وہ اپنے گھر جاتا تو اس کے بچے اس سے پوچھتے کہ ابا جان کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے ہیں، تو وہ بیچارہ رونے لگتا۔ وہ
وہ بوڑھا مزدور بیچارہ افسردہ ہو جاتا اور بتاتا کہ اس شرابی نے آج بھی میرے سارے پیسے لے لیے ہیں، اور پھر بیچارے بچے اور وہ مزدور بھوکے پیٹ ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ بوڑھا مزدور جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ شرابی وہاں پر نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آج وہ اپنی جگہ پر کیوں نہیں ہے، اور اسے بڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا اس کا، لیکن جب اسے وہ نظر نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر دیکھوں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ بوڑھا مزدور شرابی کے گھر چلا گیا، اور جب اس کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ شرابی بیمار اپنے بستر پر لیٹا ہے اور گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ شرابی بیماری کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ جب مزدور نے جا کر اس سے پوچھا، اس کا حال پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں کافی بیمار ہوں اور مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ مزدور بوڑھا جلدی جلدی گیا اور اس کے لیے پانی لے کر آیا اور شرابی کو پانی پلایا۔ جب شرابی نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہی انسان ہے جسے میں روز تنگ کرتا ہوں، جس سے میں اتنی بدتمیزی کرتا ہوں، جس کے بیوی بچوں کا رزق تک میں چھین لیتا ہوں، اور یہ میرے گھر آ کر میری اعتماد داری کر رہا ہے، تو وہ شرابی اس مزدور کو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ بدماشی کی، تمہارے پیسے چھینے، تمہیں بہت تنگ کیا، اور تم بدلے میں میری خدمت کر رہے ہو میرے گھر آ کر، آخر تم کیسے آدمی ہو؟ تو اس بوڑھے مزدور نے جواب دیا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تم میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اگر بدلے میں میں بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا تو تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا رہتا؟ اس لیے میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ بوڑھے مزدور کی یہ بات سن کر وہ شرابی زاروں قطار رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی مزدور سے، اور اس بات پر توبہ کی کہ آئندہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، نہ کسی کو پریشان کرے گا، اور وہ یہ بدماشی چھوڑ دے گا۔ یہ آپ کا ایک اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے جو کسی انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جیسے اس شرابی نے توبہ کی اور اس مزدور سے معافی مانگی، اس مزدور کے ایک اچھے سلوک نے اس انسان کو بدل دیا۔ وہ انسان جو ہر وقت برائی میں رہتا تھا، گناہوں میں رہتا تھا، لیکن صرف ایک اس مزدور کی اچھائی نے اس انسان کو بدل دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے، میرے وظیفے اچھے لگتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔